رمضان میں کسی بھی رات تہجد کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لینا۔ کمالات اور معجزات آپ خود دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دفعہ مشاہدہ کیا ہے کہ قلب و ذہن پر اترتی بے ساختہ دعائیں معجزوں کی طرح قبول ہوتی ہیں۔ بظاہر ناممکن، لیکن اللہ کے حضور شرف قبولیت حاصل کرنے والی انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر ناممکن دکھائی دیتی دعاؤں کی قبولیت کے اسباب کیسے مہیا فرما دیے اور کس طرح ہماری دعائیں قبول فرمائی ہیں۔ بلا شبہ دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ تعالیٰ کو دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ بہت پسند ہیں۔ اپنی خطا اور گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے دعا میں توبہ استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا قبولیت دعا کے لیے اہم ترین ہوتا ہے۔ پورا ماہ رمضان قبولیت دعا کے خاص مواقع میں سے ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کی آیات ذکر کرنے کے بعد فرمایا، ترجمہ: اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دیں کہ میں تو بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کو پکار سنتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ علامہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے اور ماہ رمضان کی سبھی دعائیں قبول ہونے کی امید ہے، اور رمضان میں ہر دن کے اختتام پر افطاری کے وقت دعا قبول ہونا بہت ضروری ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے پاس ہوں، جیسا وہ گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے سے دعا کرے۔ صحیح بخاری مسلم۔ اگرچہ سحری افطاری کے اوقات میں روزے دار کی دعا کو قبولیت کے سبب بڑھ جاتے ہیں، مگر روزے دار کی دعا سارا دن ہی قبول کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، باپ کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، دنیا میں قبول ہو جاتے ہیں یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے، یا وسیع مغفرت وغفر لی، ترجمہ: اے وسیع مغفرت فرما دے، مجھے بخش دے۔ امام نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ سارا دن دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگتا رہے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کے لیے سارا دن ہی دعا کرنا مستجب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو اور بہت پاک رہنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ توبہ کون کرتا ہے؟ وہ جو گناہ کرتا ہے۔ بار بار توبہ کون کرتا ہے؟ جو بار بار گناہ کرتا ہے۔ اور گناہ گار کون نہیں ہوتا؟ انبیاء کرام تک سب نے خطائیں کی اور وہ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے۔ سب سے زیادہ معاف کرنے اور توبہ قبول کرنے والا میرا اللہ ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ کہاں ہم جیسے گناہ گار کے اپنے دل میں اللہ کی محبت پانے کے لیے بے تاب رہتے ہیں، اور کہاں یہ مقام و مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے محبت کرے۔ بلا شبہ یہ بہت توبہ استغفار کرنے والوں کے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت توبہ کرنے والا ہوں اور بہت پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اس کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب آخرت کے لیے جمع رہتی۔ خواتین کو بھی دعا مانگتے اور توبہ استغفار کرنے میں سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ خصوصاً سحری اور افطاری کے مصروف اوقات میں وقت نکال کر ضرور اپنے لیے کم از کم 5-10 منٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر اور جولی پھیلا کر توبہ استغفار کرنا، اور اپنی ساری ضروریات، حاجات اور اپنے
اپنی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ذاتی دعائیں اور دیگر عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ وطن عزیز پاکستان اور امت مسلمہ کے مظلوم مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق اور اس کی نشاں ثانیہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان کو بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے، کیا نیکی کے طالب دنیا کی طرف دیکھنے والے نیکی طرف آگے بڑھ اور بدکاری کو چھوڑ دے، اس کا ارادہ بدل دے اور بدی چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ جامعہ ترمذی۔ رمضان مبارک اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اگرچہ اس کی رحمتیں ہر آن ہر لمحہ اس کی مخلوق پر بلا تفریق امتیاز برستی رہتی ہے، لیکن کچھ مخصوص دن اور رات مہینے ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ بہار کے موسم میں جیسے چمن میں روح پرور ہوائیں چلنے لگتی ہیں، خشک درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں، جسم انسان کی رگوں میں تازہ خون گردش کرنے لگتا ہے۔ ماہ رمضان انسانوں کے لیے اللہ کی بے پایہ رحمتوں کا موسم بہار ہے، اعلان خداوندی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ رمضان کی فضیلت کلام الہی قرآن مجید سے، اور قرآن کے نزول کا مقصد انسان کی ہدایتوں کے لیے کلام الہی نازل ہوا۔ تمام مسلمان انسان کی فلاح و بہبود کے لیے انسان نے قرآن مجید نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں انسان کی فلاح و بہبود بہت ضروری ہے۔ ان احکامات کے بے شمار جسمانی روحانی فوائد ہیں۔ ان میں سے نہ صرف خدا کی خوشنودی ان پر بلکہ خود انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات فرائض کے درجے میں ہیں، کلمہ، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج۔ ان سب فرائض کو چھوڑنے پر سخت گناہ عذاب ہے۔ نماز کے بعد سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ جہاں اللہ کی عبادت ہے، وہیں اس کے دنیاوی آخر میں بھی بے شمار فوائد ہیں، انسان کے ہی حق میں ہیں، جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ رمضان کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہر آن ہر لمحہ اور خاص کر لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا جیسی نعمت عطا فرما کر دعا کو بزرگ فرما کر اس کی عظمت کا اعلان فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ نہیں۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں، دعا سے عاجز نہ ہو کہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا۔ ابن ماجہ۔ ہر شخص محتاج ہے، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہیں، وہی مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ انسان کے محتاج فقیر کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجت ضرورت مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی نہ کرے، کیونکہ یہ مقام اب دعا کے خلاف ہے۔ قرآن مقدس میں دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے، بلکہ دعا کی طریقہ بھی بتایا گیا ہے اور دعا مانگنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اے میرے حبیب پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں بالکل قریب ہی ہوں، جب کوئی پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک میرا خالق مجھ سے الگ تلگ نہیں بلکہ میرے قریب ہی ہے، جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہی نہیں بلکہ دعا قبول کرنے والا خود بلا رہا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے اور فرما رہا ہے، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ المومن آیت نمبر 60۔ قرآن و حدیث سے جہاں دعا کی فضیلت ثابت معلوم ہوتی ہے، وہی احادیث قرآن مجید میں دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واحد آئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت طیبہ اوپر لکھی جا چکی ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔ وہ بندہ جو طالب کرتا ہے اپنی رحمت اسے عطا کرتا ہے، یہاں آخرت میں ثواب بخشتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے دعا کرنے کی تاکید فرمائی، بلکہ اس کے فضائل عطا بھی بتائی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں، یعنی انسانوں کے عمل میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ نے
رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کی خاص ہتھیار ہے، یعنی اس کی طاقت ہے۔ مفسرین علماء فرماتے ہیں دعا کو ہتھیار دشمن کے حملہ وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اس طرح دعا بھی آفات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب حیا اور کرم فرمانے والا ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دے، یعنی کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اور در حقیقت سائل کے لیے بھی امید کی کرن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے جو مانگنے والوں کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا اور بندہ کی ضرورت اور مصلحت کے مطابق ضرورت عطا کرتا ہے، اور وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ قادر بھی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے۔ تم دست دعا دراز کرو، تم دامن طلب پھیلا کر دیکھو، تم دل سے اس کے در رحمت پر آواز دو، وہ سنے گا تمہاری فریاد، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا۔ وہ کریم ہے بندے کے لیے، بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے، اس طرح مانگو۔ ناظرین، ویسے تو رمضان میں پڑھنے کے لیے بہت سے ذکر و اذکار ہیں، لیکن ایک خاص دعا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رمضان میں کسی بھی رات تہجد کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی اور ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔